بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت کریمہ 142 ہے، اس کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کے اندر جو تجویدی قوانین لگتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے سیقول۔ اب یہ جو دوسرا پارہ ہم نے شروع کیا ہے تو اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی کی ہے، چینجنگ کی ہے، تاکہ آپ کو اور آسانی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے آپ کو جو تجویدی رولز ہوتے ہیں ان کی سمجھ آ جائے۔ اور اس کے لیے ہم نے جو کلر کا استعمال کیا، یعنی ایسا قرآن پاک ہم نے لیا ہے جو رنگین ہے، اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سبز رنگ ہے وہ موٹے حروف کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو سبز ہوں گے وہ موٹے پڑے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو نیلا رنگ آپ کو نظر آ جائے گا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ نے اس کو قلقلہ کرنا ہے، یعنی اس کی آواز کو آپ نے ڈبل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا کلر ہے یعنی ریڈ کلر ہے، اس میں آپ نے غنہ کرنا ہے۔ تو ان رنگوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ تلاوت مزید آسان ہو جائے گی اور آپ کو ایزیلی جو تجویدی رولز ہیں ان کی سمجھ آ جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا سیقول، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ گرین کلر ہے قوف، اور قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ سیقول، آگے لام کو اپنے سین کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ سین کے اوپر تشدید بھی ہے، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اسے آپ 2 دفعہ پڑھتے ہیں، یعنی لام پیش سین لس، سین پیش سو لسو، سین کو اپنے 2 دفعہ پڑھا ہے۔ پھر اس کو سنیے گا سیقول السفہاء، یہاں پر بڑی مد ہے، اسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں آپ نے 4 سیکنڈ تک ضرور لمبا کرنا ہے، اور اسے مد واجب بھی کہتا ہے، یعنی آپ کسی صورت میں بھی اس کو آپ نے مختصر نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سیقول السفہاء، اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ او کر دیا جاتا ہے، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او نہیں بلکہ حمزہ پیش او، پیش پہ آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں۔ پھر سنیے گا سیقول السفہاء، آگے من الناس، یہاں پہ آپ کلر دیکھیے گا اور کلر کے حساب سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ غنہ کرنا ہے۔ آگے دیکھیے گا غنہ کیسے کرنا ہے کہ آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے۔ من الناس ما ولاہم، یہاں سب حروف جو ہیں وہ سب کے سب باریک پڑھے جائیں گے۔ ما ولاہم، ما ولاہم، اس میں لام کو موٹا نہ کیجیے گا، واللہم غلط ہو جائے گا، ولاہم۔ آگے عن قبلتہم التی، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ قاف آ رہا ہے، تو آپ نے یہاں پر اخفا کرنا، یعنی یہاں بھی یہ بھی غنہ کی ہی قسم ہوتی ہے، آپ نے یہاں بھی آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے غنے میں اور اخفا میں، لیکن ہم نے یہاں پر اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہی کلر ہم نے استعمال کیا ہے اور وہ ریڈ کلر ہے۔ عن قبلتہم التی، عن، یہاں آواز کو اپنے ناک میں لے کے گئے ہیں۔ عن قبلتی، قاف موٹا پڑھا جائے گا، اور آگے با جو ہے وہ بلو کلر میں ہے، نیلے رنگ میں ہے، تو اسے آپ نے آواز کو ڈبل کرنا ہے۔ قبلتہم التی، پھر سنیے گا عن قبلتہم التی، آگے کانوا علیہا، یہاں اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے، کا کو بھی لمبا کرنا ہے، اس کے ساتھ الف ہے، اور آگے نون کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ وہ اس کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے۔ کانو، آگے علیہا، علیہا، یہاں عین کا خیال رکھنا ہے، اور یہاں اس کے بعد علیہا، اس کے بعد رموز اوقاف میں سے طا ہے،
چھوٹا سا تو لکھا ہوا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، اب یہاں پہ سانس توڑ سکتے ہیں، آگے اپنے نئے سانس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب قل میں قاف گرین کلر میں ہے، اسے اب موٹا بڑی گیا، للہ کو اپنے باریک رکھنا ہے، اور مشرقو میں را باریک ہے لیکن قاف اپنے موٹا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد والمغرب، یہاں غین کو قلقلہ ہونے سے بچائیے گا، اس کی آواز کو ڈبل نہیں کرنا، ایسے آواز بند ہو جائے، والمغرب۔ اب یہاں ہم وقف کر دیں گے، رموز اوقاف میں سے آگے طا ہے، جب وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا، ابھی تو آپ کو با کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے، لیکن جب وقف کرتے ہیں تو با ساکن ہو جائے گی، جب ساکن ہوگی تو ہم قلقلہ کر دیں گے، والمغرب، رب ایسے با کو ڈبل کریں گے۔ آگے دیکھیے گا، یہدی من یشاء، یہاں پر من یشاء، نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے لیکن غنے کے ساتھ، آواز کو یہاں بھی اپنے ناک میں لے کے جانا ہے، اور یشاء کے اوپر جو مد ہے یہ بڑی مد ہے، متصل واجب 4 سیکنڈ تک لازمی لمبا کیجیے گا، من یشاء الی صراط مستقیم، یہاں صراط، یہاں سب کے سب گرین کلر میں ہیں، تو آپ نے سب کو موٹا پڑھنا ہے، صاد بھی، را بھی، را کو لمبا کرنا ہے، اس کے ساتھ الف ہے، صرا ایسے 1 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا، صراط، آگے میم مشدد ہے وہاں غنہ کیجیے گا، ویسے یہاں پر ادغام بھی ہو رہا ہے، تنوین کے بعد صراط کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد میم یرملون کا ادغام ہے، تو غنے کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کلر میم کا کیا کر دیا ہے، ریڈ کر دیا ہے، صراط مستقیم، یہاں قاف آپ نے کیا کرنا ہے جی، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اور مستقیمن لکھا ہوا ہے لیکن وقف کریں گے تو مستقیم ایسے ہو جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ ایک دفعہ پھر سنیے گا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اب کہیں گے السفہاء، اس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، من سے، من الناس یعنی لوگوں سے، ما کس نے، ولاہم انہیں پھیر دیا، عن سے، قبلتہم ان کا قبلہ، التی وہ جس، کانوا وہ تھے، علیہا اس پر، قل اب کہہ دیں، للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط راستے کی طرف جو کہ مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ لیجئے گا کہ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جو اللہ نے حکم دیا کہ وہاں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو تقریباً آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف اپنے منہ کر کے نماز ادا کی، اس کے بعد دوبارہ آپ کو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، رخ کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی خواہش بھی تھی کہ بیت اللہ شریف کو جو ہے وہ قبلہ قرار دیا جائے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے پاک پیغمبر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ جس وقت نبی پاک کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کو نازل فرما دیا اور فرمایا کہ ان قریب جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ پیغمبر نے رخ اپنا تبدیل کیوں کر دیا ہے، کس چیز نے انہیں پھر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا، پہلے تو بیت المقدس کی طرف کرتے تھے رخ اور اب بیت اللہ شریف کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا میرے پیغمبر کچھ بیوقوف لوگ آپ کے اس عمل پر اعتراض کریں گے، اور آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ مشرق و مغرب یہ سب کے سب جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، مشرق و مغرب ہو،
تو وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی حقانیت دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا، اب یہود و نصارہ اگر چاہتے تو وہ خاموش رہتے، وہ یہاں پر خاموش بھی رہ سکتے تھے، لیکن اللہ کا کہا ہوا تو بہرحال سچ ہو کے رہتا ہے۔ تو اس لیے کچھ دن کے بعد یہود و نصارہ بول پڑے اور کہنے لگے کہ اے پیغمبر آپ کیوں اپنے رخ اس طرف موڑ دیا، کس چیز نے آپ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا ہے اور آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اس آیت کریمہ کا کچھ مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔